تمام کو میرا سلام. بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام. سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام. میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام. میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام. حضرت خضر خیاط کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار. سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر خیاط کو. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں. میں رسول ہوں. میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت. میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی. وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ. میرا محرم اللہ رب العالمین. میرا نام ہے ثنا اللہ. الحمدللہ. ثنا اللہ جو یہ نام ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے. میں حقوق اللہ سے نوازی گئی. حج الاکبر ادا کرتی ہوئی اپنے 3 درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ اب آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے. علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر، یہ رسول، اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما رہی ہوں. میں علم لدنی کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفصیل بتا دوں. اللہ تعالیٰ دی نوازی ہوئی بندیاں روحانیت دے ساڈے نال کچھ معاملات نے. مین بندہ میری سسٹر ہے 7 سالاں تو نال معاملات نے. ثنا اللہ وہ لاہور چ ٹھیک ہے. اے ویڈیو او دی ہے. میں او دے اس سفر چ نال گواہ ہاں. او دی اللہ تعالیٰ نے مینوں شامل کیتا ہویا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی اور تعلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نال خواب دے تھرو رابطہ فرمان گے. ٹھیک ہے بھائی. سانو خواب دے تھرو تعلیمات آندیاں نے. ٹھیک ہے. ساڈا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی ساڈا معاملہ نہیں. میرا ہی نہ ہے. ٹھیک ہے. سانو اللہ تعالیٰ نے اے میری نماز دی جگہ تسی پلیز اتنے جتی نہ رکھو. ٹھیک ہے. میں 24 گھنٹے نماز پرہیزگار روزے والی پردے والی بندیاں. دنیا اسی 7 سالاں تو چھڑ دیتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ساڈا بہت پکیزہ حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے بھائی. میں کدھر نہیں جاندی نہ میرے گھر کوئی آ سکتا ہے. ایسی جو بیان دیتا ہے میری سسٹر نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے، نہ الہام کے ذریعے، نہ کوئی وحی خفی کے ذریعے، نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے خواب، مبشرات. اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا گیا کہ خواب. مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب. دین نہیں سکھایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں الحمدللہ دین مکمل کر کے گئے ہیں. اب کسی کو خواب میں آ کے یا کوئی اور معاملات کے ذریعے دین میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی. ناٹ ایٹ آل. دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں. اب اگر کسی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں یار وہ خواب میں آگے کوئی انہوں نے ایسی چیز بتانی ہے امت کو جو پہلے بتانا بھول کے تھے نعوذ باللہ، تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. سورۃ المائدہ میں واضح آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. حضور کہہ دیتے نا کہ ان دجالوں کو تو دجال کہنا لیکن امتی نبی چھوٹے چھوٹے آیا کریں گے. قرآن و حدیث کو تو دور دور تک
کوئی پتہ نہیں کہ کوئی امتی نبی آنا ہے. ہاں قرآن و حدیث کو یہ پتا ہے کہ دجال آئیں گے, وہ مینشن کر دیا. اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے. ان میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بچ جانا ان سے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں, امتی نبی آئیں گے. خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے, لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے. ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا. اہل سنت نے, اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا, سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے. بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے, تشریح کے طور پہ. لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر, اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچ تلا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے وہ نبی علیہ السلام کی مہر سے آئیں گے. سرکار یہ بتانے کے لیے قرآن کی آیت نازل کر رہا تھا, مجھے بتائے. استغفر اللہ واتوب الیہ, یہ تو قرآن کی آیت میں فٹ نہیں بیٹھتا. دور دور تک قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا. اس لیے آیت پوری تو پڑھے, اس کا اسلوب بتا رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے؟ یہ اس لیے ضرورت پڑی لاجیکلی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے. ورنہ تو لوگ اعتراض کرتے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر, ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر, ابراہیم کا پڑپوتا بھی پیغمبر, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین, تو نبی علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہیں پیغمبر؟ اعتراض بن سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو کل کر دیا ختم نبوت کی آیت نازل فرما کے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی مہر ہے. سیل آف دا پروفٹ ہے. سیل آف دا پروفٹ اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا نا, اس کے اوپر سیل لگتی تھی. آج کل بھی آپ ڈاکخانے میں وہ سیل چلتی ہے. بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں نا, وہ دکانیں بھی ملاوٹ کے اوپر, تو اس کے اوپر ایک سیل لگا دیتے ہیں. وہ سیل آپ توڑیں گے, اس کو توڑے بغیر آپ کو تالا کھول نہیں سکتے. تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بے ایمانی کی ہے. جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے وہ سیل توڑنے کی کوشش کی تو پکڑا گیا. سیل آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ مور لگا کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بعد پیغمبر بھیجا کریں گے؟ نعوذ باللہ. اور یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, یہ مفہوم فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کی آیت میں اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو آدھی قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم جوانی کی عمر کو پہنچتا تو وہ پیغمبر ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت جاری ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا, صبر کرو, آگے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا, بخاری کے الفاظ ہیں, کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے 2 سال کی عمر میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا, وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے. اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے, لیکن چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں فوت کر دیا. جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیا ختم نبوت کی آیت میں یہ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, بولا کہ رسول اللہ, بلکہ وہ تو رسول ہے اور رسول بھی عام نہیں, وہ خاتم النبیین. اس کی تشریح خود بخاری میں ہوئی ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا نے کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, حضور کے بعد 75 سال تک زندہ رہے ہیں. سینئر صاحب فوت ہونے والے جو اینڈ میں, ان میں سے ایک ہے. انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مورے لگا لگا کے بھیجیں گے. اللہ اکبر, خدا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائیں وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے. پھر بھی اگر وہاں رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں, نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین. اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے, میں نبوت کی مہر ہوں, اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے, اس کے بعد یہ محل سیل. جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا, اینڈ پہ قلم توڑ دیتا ہے,
وہ قلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں, اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبی الاسلام کی انگوٹھی والی سیل تھی, وہ والی سیل لیتے ہیں مراد, سٹیمپ جسے کہتے ہیں, دو معنی ہو گئے, ایک سیل اور ایک سٹیمپ. اگر سٹیمپ بھی لیں تو ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کریں تو جرم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ سیل کہاں جا کے لگتی ہے؟ جہاں پہ سگنیچر کی ہوتے ہیں, تاکہ اگر کوئی سگنیچر بدلنا چاہے تو بدل نہ سکے, پکڑا جائے. تو یہ دجال پکڑا گیا نا. اس نے کہا کہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں مورے لگا کے نا اپنے بعد پیغمبر بھیجیں گے اور میں امتی نبی ہوں, نعوذ باللہ. اس کا کوئی دور دور تک. اچھا لوگ کہتے ہیں جی ان کی باتوں کا جواب دیں. سب سے زیادہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں قادیانیوں کے دھوکوں کے اوپر, باقیوں نے تو صرف گالیاں نکالی ہیں جی, وہ ٹوائلٹ میں مر گیا اور فلاں جگہ مر. خدا یہ علمی بات کر رہے ہیں. اس طرح کی باتوں نے تو انہیں ان کے فاسد نظریات کے اوپر محکم کیا ہے. علمی بات کریں, ہم نے علمی جواب دیے. اس وقت پلانٹ ارتھ پہ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں نا ختم نبوت کے نام پہ, کوئی ایک ویڈیو دکھا دے, میں دو نہیں کہہ رہا, ایک ویڈیو علمی جو ان کے دلائل کا جواب دیا ہو. جتنی ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں, چاہے وہ عالمی مجلس ختم نبوت دیوبندیوں کی کر رہی ہو یا بریلویوں کی TLP کر رہی ہو, ختم نبوت کے نام پہ اینٹی قادیانی ہیں. ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں چشتی رسول اللہ, ہائے 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 ہائے, اشرفی رسول اللہ, اے زخم میں تھوڑا چلنا ہے, بار بار چلنا ہے. تواڈے ابے چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ نو انڈورس کرن تے تسی نال وہ ختم نبوت دا نہ سمجھ لو. ختم نبوت تھوڑا کیا لینا دینا؟ خود ڈاکو ہیں آپ کے بزرگ ختم نبوت کے اوپر. آپ لوگوں نے اس کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. آپ غلام احمد قادیانی دجال کی کتابیں پڑھیں, اس نے بابوں کے یہ سارے کلمے کوٹ کیے ہیں. شیخ احمد سرندی کی باتیں کوٹ کی ہیں جو اس نے اپنے مکتوبات کے اندر اپنے بارے میں دعوے کیے ہیں کہ میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں اور میں اگلے 1000 سال کا مجدد ہوں, اور جو وہ ارشادات فرماتا رہے انورٹڈ کاماس کے اندر, وہ اس نے کوٹ کیے ہیں. کشتی نوح کی کتاب پڑھیں, بازید بستامی کے دعوے. تمہارا بابا جو ہے شراب کو انگوروں کا جوس کیا کہ پی جائے, تسی سبحان اللہ پڑھو, اور دوسرا کہ یہ شراب ہے تو تسی لانتا بھیجو, اور دونوں ایک جیسے ہی ہو. یہ تمہارے بزرگوں کی جائز روحانی اولاد تھا, بلکہ شیطانی اولاد. چھوڑ دیں, یہ انہوں نے دھوکے دیے میں, اور میں نے تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی حدیث بیان کر کے رزلٹ نکالا ہے جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ اس حدیث میں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. اور مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی بھی اس پروگرام میں موجود تھے جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر پروگرام ہوا تھا پچھلے رمضان میں GTV کے اوپر, اور انہوں نے بعد میں اس کی تحسین کی, بلکہ وہ ویڈیو کے دوران بھی بڑے خوش ہوئے جو میں نے رزلٹ نکالا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی کو اہل مدینہ کے اوپر اپنے خلیفہ کے طور پر, اپنے نائب کے طور پر چھوڑا, تو وہ رو پڑے, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے, ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, جو سورہ طٰہٰ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا, اور وہ نہ صرف مددگار بلکہ پیغمبر بھی بن گئے ہارون علیہ السلام. تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت علی, مولا علی علیہ السلام. اور دوسرا, نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی سپورٹر دین کے حوالے سے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے, اس لیول کے اوپر صحابہ کرام میں سے, اہل بیت میں سے اگر کوئی سپورٹر تھا تو وہ مولا علی تھے. 2 رزلٹ یہ تو سارے نکالتے تھے کسی درجے میں. تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے نا, وہ رزلٹ ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امتی نبی ہوں گے, اور پہلا امتی نبی مولا علی تو ہے. آپ نے کہا تیری نسبت میری وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی سے ہوتی ہے, ہارون کی موسیٰ سے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا. اگر مولا علی نبی نہیں ہو سکتے, نہ امتی نبی ہو سکتے ہیں, تے غلام احمد قادیانی دجال تے شے ہی کوئی نہیں, کیونکہ میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا قادیانی تے شے ہی کوئی نہیں. یہ رزلٹ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے کسی نے اس حدیث سے اس طریقے سے نہیں نکالا تھا. ویسے وہ کوٹ کرتے ہیں ختم نبوت کی دلیل میں نا اس حدیث کو کہ جی نبی الاسلام نے یہاں پہ فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن جو میں نے اس کا جز دریافت کیا نا کہ جس کی نسبت نبیوں والی ہے, اگر وہ نبی نہیں ہے تو کم از کم امتی نبی تو اسے ہونا چاہیے تھا نا. یہ کہتے ہیں نا امتی نبی ہونے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا. آپ ان سے پوچھیں نا کہ نبی الاسلام خاتم النبیین نہیں آپ مانتے, وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں.
پھر آپ حیران ہوں گے کہ پھر یہ بیچ میں چول شاہ کہاں سے تم نے داخل کر لی ہے؟ تو کہیں گے نہیں یہ امتی نبی ہے. تو انہیں کہو کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے جو واقعی ہارون کی جگہ تھا نبی علیہ السلام کے لیے جیسا کہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے, مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ حضور کا ساتھی بھی, آپ کے اہل البیت میں سے, آپ کا داماد, جنتی عورتوں کی سردار کا خاوند, آل محمد کی نسل وہ والی رسول اللہ کی, ان سے چلنی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. وہ نسل ویسے چلنی وہاں سے, وہ تو امتی نبی کوئی نہیں. تو بعد والے لوگ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں؟ کوئی رزلٹ دور دور تک نہیں نکلتا تھا. انہوں نے جان بوجھ کے گھسیٹ کے امت کے اندر یہ فتنہ کھڑا کیا, اور اس کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں بابوں نے, صوفیوں نے, جنہوں نے اس قسم کے اپنے بارے میں دعوے کیے, اور وہ اس نے پک کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں پھر اس کو ننگا ہو کے سامنے آتا ہوں. وہ پھر ننگا ہو کے سامنے آ گیا. وہ مارا اس لیے گیا ہے کہ اس نے امتی نبی کہہ دیا. اگر وہ نبی کا لفظ نہ بولتا تو اس سے پہلے تو چشتی رسول اللہ, اشری رسول اللہ پارٹیاں ہے نا موجود, آج تک موجود ہیں, مناظروں میں دفاع کر رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس نے کبھی یہ نہیں کہا میں رسول اللہ ہوں, وہ کہتا ہے امتی نبی. کلمہ وہ یہی بڑھاتے ہیں, لیکن نہیں, کسی کی جرت نہیں کہ اپنے بابے کو غلط. اسی لیے یہ لوگ پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ لا کے باتیں ان کی سامنے رکھتے ہیں, پہلی چیز ہی سامنے رکھتے ہیں. اور یہ جو کہتے تھے نا خاتم کا لفظ آیا قرآن کے اندر, بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے, سرکار خاتم بھی موجود ہے. خاتم آ جائے نا ان کی موت ہو جاتی ہے. ویسے تو خاتم میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں تراویحیں کتنی ہوتی ہیں, وی تراوی, اور خاتم سیل آف دا پروفٹ, اسٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے تھا کہ نبی جو ہے اللہ کے پاس جا کے مورے لگا لگا کے نئے نبی بھیجیں گے امتی نبی کے نام کے اوپر؟ خدا کے لیے کہتے نہیں خاتم, سرکار خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. نمبر 1, پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی. پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کریں. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا. جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان, اگلے زمانوں میں آسمان سے آگ آتی تھی جو سورہ ال عمران میں ہے, وہ اسے جلا دیتی تھی. میری امت کے لیے حلال اللہ نے کر دیا کہ امت استعمال کر سکتی ہے. نمبر 3, 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. 1 مہینے کی مسافت سے میری فوجیں 1 مہینہ دور ہوں, دشمن پہ ڈھلانی غزوہ تبوک میں 1.5 لاکھ کی فوج لے کے, سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر, اور حضور صرف 30,000 کا لشکر لے کے مدینے سے نکلے, وہ بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا جو پہلے دھمکیاں لگا رہا تھا. میری مدد فرمائی. چوتھی چیز, اگلے انبیاء جو تھے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, پوری انسانیت کے لیے. اور نمبر 5, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. بخاری مسلم میں یہ 5 خصوصیات ہیں, اور مسلم میں 6ٹھی خصوصیت ساتھ مینشن ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی. وختم بی النبیون, مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. وہاں خاتم کا لفظ ہے, زیر والا, جو یہ کہتے ہیں نا خاتم کا لفظ دکھائیں, خاتم تو مور ہوتا ہے, خاتم بھی ہے مسلم کے اندر. بالکل مقدمہ واضح ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں, جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. حضور کہہ دیتے ہیں نا کہ ان دجالوں کو تو دجال کہنا, لیکن امتی نبی چھوٹے چھوٹے آیا کریں گے. قرآن و حدیث کو تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں کہ کوئی امتی نبی آنا ہے. ہاں قرآن و حدیث کو یہ پتا ہے کہ دجال آئیں گے, وہ مینشن کر دیا. اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے. ان میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بچ جانا ان سے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں, امتی نبی آئیں گے. اور پھر اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں مسیلمہ کذاب کا ذکر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں جب وہ کنگن دیکھے تو مجھے اس چیز کی تکلیف اور دکھ ہوا, کیونکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے. خواب میں دیکھا نا, وہ ایک استارہ تھا. آپ کہتے ہیں میں نے پھونک ماری تو وہ کنگن غائب ہو گئے.
اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے، وہ طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب. اور حضور کی زندگی میں مسیلمہ کذاب تو سامنے آ گیا تھا، وہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جو جنگ کی، جنگ یمامہ جو بخاری میں آتا ہے، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے، اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کیسا کفارہ بنایا کہ قاتل حمزہ بھی اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا، اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا، اس وقت میں کافر تھا، اور اسلام کے بدترین دشمن کا قتل بھی اللہ نے میرے ہاتھوں سے کروایا. تو اس کی وجہ سے وہ اللہ سے امید کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیلنس کر دے گا، انشاءاللہ ضرور کرے گا. تو صحابہ کرام کے تو دماغ میں نہیں تھا کہ اسے پوچھ رہے تھے کہ ابھی تو امتی نبی ہیں یا چھڑا نبی ہیں، جو چھڑا نبی ہیں تو تیرے خلاف قتال کرنے تو جو امتی نبی ہیں تو خیر ہے، وہ تو سلسلہ جاری ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر کٹ تھا، اس میں کوئی سوالے سے ابہام باقی نہیں تھا. ہاں، اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں سے ہمارا ایمان مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، جن جن کا آپ نے بتایا تھا ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کے خلاف صرف وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں صحیح معنوں میں جو واقعی ان کے علمی دلائل کا جواب دیتے ہیں. خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم نے ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دیا ہے.